الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، 26 جمادی الاول 1443 ہجری، 31 دسمبر 2021، یوم الجمعہ، فرائیڈے۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 37 شروع کریں گے آج انشاءاللہ عز و جل۔ اس آیت پاک کو پہلے سماعت فرمائیں، اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ کنز الایمان شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ اس طریقے سے فرماتے ہیں: پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یہ اس آیت پاک کا ترجمہ اور تلاوت آپ نے سماعت کی۔ فتلقى، پہلے تو فا جو ہے، یہ فا عربی میں فوراً، بعد میں فوراً ہوا، یعنی اس کا معنی یہ لیا گیا، کچھ علماء نے یہ بھی معنی کیا کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، آپ کو جنت سے نکلنے کا حکم ہوا، آپ نے اپنی خطا پر فوراً توبہ کی۔ پر یہ قول جو ہے یہ ضعیف قول ہے، تفسیر نعیمی میں سے فرمائے قول ضعیف ہے، اور اگر تمام واقعات کو دیکھیں تو بھی یہ صحیح نہیں لگتا۔ جیسا کہ میں نے پیچھے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو 300 سال تک آپ روتے رہے، آسمان کی طرف آپ نے سر اٹھا کر دیکھا نہیں، شرمندگی کی بنا پر، ندامت کی بنا پر روتے رہے، توبہ زاری گریہ کرتے رہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ آپ نے 40 دن تک نہ کھایا نہ پانی پیا، روتے رہے، اس کے بعد پھر توبہ قبول ہوئی اور سارے واقعات ہوئے۔ تو اب یہ زمین پر تشریف لانے کے بعد اگر توبہ جنت میں ہی قبول ہو گئی تھی، جنت سے نکلنے کے بعد آسمانوں میں ہی قبول ہو گئی تھی، تو پھر زمین پر آ کر رونے کا کیا سبب ہے؟ کچھ علماء نے اس پہ یہ لکھا ہے کہ یہ زمین پر تشریف لا کر آپ حضرت حوا کی جدائی میں رو رہے تھے۔ توبہ تو آسمانوں پر قبول ہو گئی تھی، فا ہے، فا جو ہے فوراً کے لیے ہوتا ہے، تو توبہ آسمانوں پر ہی قبول ہو گئی تھی، اور آپ کا جو گریہ تھا وہ حضرت حوا کی جدائی اور حضرت حوا سے الگ جو تھے اس کے لیے رو رہے تھے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ آدم علیہ السلام حضرت حوا کے لیے اس قدر گریہ و زاری کریں تو یہ یعنی آپ کو یہ جو توبہ کا جو تمام آپ نے مشقتیں کی ہیں، گریہ و زاری کی ہے، تو یہ صرف حضرت حوا کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ گریہ و زاری، اور روایتوں میں ہے بھی، یہ کچھ روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ زمین پر آپ نے جو
یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ 300 سال تک سر نہ اٹھانا، رونا، یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ندامت سے ہی تھا، اللہ عز و جل سے توبہ کی طلب کے لیے ہی تھا، صرف حضرت حوا کے لیے نہیں تھا۔ اور فا جو ہے، یہ فا جو فوراً ہوتا ہے، بعد کے معنی میں آتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ فا اللہ عز و جل کے نزدیک ہے کہ فوراً توبہ قبول کی، تو مطلب یہ کہ اللہ عز و جل نے فوراً توبہ قبول کی، لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ کافی طویل عرصہ ہے۔ یہ سب پیچھے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ آخرت کا ایک دن جو ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، تو یہ اس کے مطابق ہے، نہ کہ فوراً توبہ قبول ہونے کے بارے میں۔ توبہ آپ کی قبول ضرور ہوئی زمین پر تشریف لانے کے بعد، اور زمین پر تشریف لا کر 300 سال یا اور بھی زیادہ عرصہ آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی ہے، توبہ کی ہے، مشقتیں جھیلی ہیں، تب آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ اور توبہ قبول کب ہوئی؟ فتلقا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کسی چیز کو پا لینا، کسی چیز کا مل جانا، اسے کہتے ہیں لقا۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پا لیے، اللہ عز و جل نے وہ کلمات آپ کو سکھا دیے، میرے رب ہی فرمایا نا، آدم علیہ السلام نے فتلقا آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو حاصل کر لیا، سیکھ لیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی تلاوت اس طریقے سے بھی ہے کہ ان کلمات نے آدم علیہ السلام کو پا لیا، دونوں معنی سیم ہوں گے۔ اب دیکھنے کی بات پہلے یہ دیکھ لیجئے، زمین پر تشریف کون لائے؟ آدم اور حوا علیہم السلام دونوں۔ جب دونوں تشریف لائے ہیں تو یہاں پر صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہی کیوں ہوا؟ صرف نام حضرت آدم علیہ السلام کا ہی کیوں لیا گیا؟ حضرت حوا کا نام ان کا ذکر ہے ہی نہیں۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے رب سے ان کلمات کو سیکھ لیا، پا لیا، حاصل کر لیا۔ تو صرف آدم علیہ السلام کا نام کیوں، حضرت حوا کا نام کیوں نہیں؟ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ شوہر، مرد جو ہے وہ اصل ہے، بیوی عورتیں اس کی تابع ہیں، اس کے ساتھ میں بیان ہوں گی، اس کے پیچھے رہیں گی، اس کے پیچھے بیان ہوں گی۔ شوہر کا ذکر ہو گیا تو ساتھ میں بیوی کا ذکر آ گیا، زوجہ کا ذکر آ گیا۔ تفسیر نعیمی بھی فرمایا، دعا یا کلمے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو عطا ہوئے تھے، لیکن صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا کیونکہ عورتیں مردوں کی تابع ہوتی ہیں، اسی لیے قرآن کریم کے اکثر احکام مردوں کے خطاب سے ہیں، عورتیں اس میں تبعاً داخل ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہ جو بھی بہت سے احکامات جو ہیں وہ مردوں کو مخاطب کر کے دیے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ صرف مرد ہی اس میں شامل ہیں، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، ان کے تابع ہو کر، مردوں کے تابع، مردوں کے ساتھ پیچھے چلنے والی۔ تو مردوں کا ذکر کر کے عورتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی صرف آدم علیہ السلام کا نام لیا گیا اور حضرت حوا، ان کو تبعاً اس میں شامل فرمایا گیا۔ کلمات دونوں کو عطا ہوئے، دونوں نے توبہ کی اور دونوں کی توبہ قبول ہوئی،
یا یوں سمجھ لیجئے کہ کلمات جو عطا ہوئے یا تو الہام کے ذریعے سے، اللہ کی طرف سے الہام ہوا، تو الہام جو ہے وہ دونوں کو ہو گیا، دونوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی ان کلمات کے ذریعے سے، یا پھر وحی کے ذریعے سے۔ تو وحی کے ذریعے سے اس طریقے سے ہوگا کہ وحی حضرت آدم علیہ السلام کو آئی کہ نبی جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام تھے، انہیں وحی آئی، آپ نے ان کلمات کو پڑھا، توبہ کی، اور بعد میں ملاقات ہوئی تو حضرت حوا سے بھی آپ نے ان کلمات کو بتایا، سکھایا، انہوں نے بھی توبہ کی۔ دونوں طریقے سے مانا جا سکتا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی توبہ کی شروعات کہنے کے واقعہ ہے۔ یہ کچھ ایسا آسان نہیں تھا، یہ اس کو میں نے بس بول دیا اور آپ نے سن لیا اور ہو گیا، ایسا نہیں تھا۔ یہ پیچھے اس کو سوچنے کی بات ہے کہ بالکل تنے تنہا اور روتے ہوئے، گریا ازاری، کھانا پینا، بس وہی کہ مجھ سے لغزش ہو گئی، یہ ساری چیزیں، اور ایک دو دن نہیں، ایک ہفتہ، ایک سال نہیں، 300 سال تک رونا اور گریا کرتے رہنا، بالکل تنے تنہا، حضرت حوا بھی ساتھ میں نہیں، پوری دنیا میں صرف آپ اکیلے۔ کیسا وہ دور، کیسی آپ کے اوپر مشقتیں ہوں گی، کتنی تکلیفیں آپ نے جھیلی ہوں گی، اور کیسی توبہ کی ہوگی، اور اس توبہ کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ذکر فرما دیا۔ آپ کی ایسی شان، اس توبہ کی شان ایسی، الحمدللہ۔ تو یہ توبہ کے شروعات کی کچھ واقعات ہیں، کچھ باتیں انشاءاللہ اور بھی ہیں، وہ اگلے آڈیو میں انشاءاللہ عز و جل سماعت کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی کاش اپنی لغزشوں پہ، اپنی گناہوں پر، ہم تو گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر پروردگار جلد سے جلد توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی تائب بنائے، ہم پر بھی اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔